بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اس میں شرکت جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، قربانی میں شرکت کے لیے گائیں، بھینس، اونٹ اور اس جیسے بڑے جانور جو ہے اس کی قربانی میں شرعاً 7 حصے رکھے گئے ہیں، 7 حصے مقرر ہیں۔ اس سے زائد حصوں کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، کم حصے ہوں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ مثال کے طور پر 5 بھی بن سکتے ہیں، 4 بھی بن سکتے ہیں، 2 بھی بن سکتے ہیں، 7 سے کم بن سکتے ہیں، لیکن 7 سے زیادہ کی گنجائش اس میں نہیں ہے۔ شریعت میں قربانی کے جانور جیسے گائیں، بھینس، اونٹ وغیرہ، بیل وغیرہ، اس میں شراکت کو جائز قرار دیا گیا ہے، اس شرط پر کہ سب کی نیت حق تعالیٰ کی قربت ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ صرف اس نیت سے نہیں کہ لوگ کہیں کہ میں نے قربانی کی ہے، یعنی دکھلاوا ہو، اور اس نیت سے نہیں کہ سبھی لوگ گوشت کھائیں گے تو ہم بھی گوشت کھا لیں گے، یعنی نہ گوشت کی نیت سے ہو نہ دکھلاوے کی نیت سے۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر شراکت کی قربانی میں کسی ایک کی بھی نیت خراب ہوئی، اب اللہ تعالیٰ دل کے حالوں کو جانتا ہے، تو کسی ایک کی قربانی بھی جائز اور درست نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے شراکت داروں سے بار بار نیت کی تجدید کروائے کہ بھئی ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی کرتے ہیں، نام نموز کے لیے نہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی اس نے قربانی نہیں کی اور یہ قربانی کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے بھی نہیں اور لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے بھی نہیں۔ اچھا، قربانی میں عقیقہ والا بھی شریک ہو سکتا ہے، یعنی جو عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی شریک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سنت ولیمہ کی نیت سے اگر کوئی قربانی کے جانور میں حصہ لے تو اس صورت میں بھی کسی کی قربانی بھی باطل نہیں ہوگی، سب کی قربانی درست ہوگی۔ یعنی کوئی ایک بندہ ہے، وہ اپنا سنت ولیمہ جو ہے کرنا چاہتا ہے اور اس کا گوشت لوگوں کو کھلانا چاہتا ہے، اس کی خوشی منانا چاہتا ہے، تو وہ شریک ہو سکتا ہے، اس سے قربانی پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اگر کہیں پہ 4 بھائی ہیں اور ان کا سارا مال مشترک ہے، آپس میں برابر ہے، اور وہ چاروں اپنے مال میں برابر کے حصہ دار ہیں، تو قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس ضرورت اصلیہ، یعنی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان سے زیادہ کی چیزیں ہوں، اور ہر ایک کا حصہ اتنا پہنچتا ہو کہ وہ نصاب کے قدر ہو، تو ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی بقدر نصاب، یعنی جتنا اس کا نصاب بنتا ہے اور وہ صاحب نصاب بن سکتا ہے اپنے حصے میں، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف کہ جانور خریدنے کے بعد، قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اس میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے 7 افراد تک اس میں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی جو ہے نقصان نہیں ہے۔ البتہ قربانی کے جانور کو خریدنے کے بعد اگر کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیں تو یہ بھی جائز ہے، کوئی بات نہیں، بشرطے کہ اس کی نیت بھی قربانی کی ہو، اللہ کی رضا ہو، اور اس میں دکھلاوا نہ ہو یا گوشت کی حصول کا نیت نہ ہو۔ لیکن افضل و اولا اور بہتر یہ ہے کہ قربانی خریدنے سے پہلے ہی اپنے شریک پورے کر لیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ دوسری ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔